الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج 30واں پارہ ہے اور یہ قرآن کریم کا آخری پارہ ہے۔ اس میں کئی ایک صورتیں ہیں۔ پہلی صورت سورہ نبا۔ سورہ نبا میں آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ روز قیامت جبریل علیہ السلام اور فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے، صفوں کی شکل میں کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، لیکن ان میں کلام کرنے کی، گفتگو کرنے کی جرأت اور جسارت نہیں ہوگی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی فرشتہ، بلکہ جبریل علیہ السلام بھی گفتگو کر لے، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، صرف وہ کلام کر سکے گا، وہ شفاعت کر سکے گا جس کو رحمان کلام کرنے کی، شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ وقال صوابا، اور شفاعت کرنے والا شفاعت وہ کرے جو درست ہو، یعنی کہ اس کے حق میں کرے جس کے حق میں اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دے۔ تو اس ایسے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخرت کا دن کتنا شدید دن ہے، جس دن مقرب اور مقدس فرشتے یہ جسارت نہیں کر سکیں گے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کلام کریں یا کسی کی شفاعت کریں۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ بھی اتنا شدید ہوگا کہ جب لوگ میدان حشر میں ہوں گے اور سورج بہت قریب ہوگا، گرمی اور پسینے کی وجہ سے پریشان ہوں گے، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تب انبیاء کرام علیہ السلام سے رابطہ کریں گے تاکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شفاعت سے ان کا حساب کتاب شروع ہو۔ لیکن ہر نبی شفاعت کرنے سے کیا کر لے گا؟ معذرت کر لے گا، اور ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، کہ مجھے تو اپنی فکر ہے، مجھے تو اپنی ٹینشن ہے، میرا رب آج بڑے غصے میں ہے، اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا، مجھ میں شفاعت کرنے کی ضرورت اور جسارت نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آخر میں یہ معاملہ آخری نبی، نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گا اور آپ شفاعت فرمائیں گے۔ اور یہ کون سی شفاعت ہوگی؟ شفاعت عظمیٰ، یعنی کہ شفاعت اس بارے میں کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو سکے۔ لیکن آپ بھی براہ راست شفاعت نہیں کر سکیں گے، بلکہ یہ سارے نبی علیہ السلام شفاعت کرنے سے پہلے اللہ کے عرش کے نیچے آ کر سجدے میں پڑ جائیں گے، لمبا سجدہ دیں گے جو 7 راتوں 7 دنوں کے برابر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، بات کرو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو تمہاری شفاعت مانی جائے گی۔ سورہ نازعات آیت نمبر 15، 16، 17، 18 اور بعد کی آیات اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے حل اتاک حدیث موسیٰ، کہ اے نبی علیہ السلام آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے، ان کا واقعہ آپ تک پہنچا ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ اذ ناداہ ربہ، جب ان کے رب نے ان کو آواز دی تھی۔ کن کو آواز دی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ پتا چلا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اللہ کے کلام میں آواز بھی تھی، اللہ کے کلام میں آواز بھی تھی۔ اور یہ بڑا اہم عقیدہ یاد رکھیے گا، کیونکہ کئی غلط لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا نہیں ہے جو سنا جا سکے، اللہ کا کلام ہے نفسی، یعنی کہ اللہ کسی کے نفس میں ڈال دیتے ہیں کلام، سننا اسے ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا اللہ نے آواز دی اور موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی؟ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے آواز دی، کہاں پہ؟ وادی مقدس طوا میں۔ طوا طور سینا کے پاس ایک وادی کا نام ہے۔ کیا آواز دی اللہ نے؟ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ آپ فرعون کی طرف جائیے، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے۔ اس نے تو رب کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے، وہ کہتا ہے میں رب ہوں، اور بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا ہے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا رہا ہے، سرکش ہو گیا، اس کے پاس جائیں۔ فقل هل لك الى ان تزكى، تو آپ فرعون سے بات کریں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا نرمی سے بات کرنی ہے، اور کیا کہنا ہے؟ فرعون سے کہنا کیا تمہیں اس بات میں کوئی رغبت ہے کہ تم گناہوں سے پاک ہو جائے؟ اگر گناہوں سے پاک ہونا چاہتا ہے میں تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، کفر کا گناہ، شرک کا گناہ، دیگر گناہ، تو میں کیا کروں گا؟ تمہاری رہنمائی کروں گا اللہ کی طرف، فتخشا، تو اللہ سے ڈر جائے گا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى،
موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بہت بڑی نشانی دکھائی. وہ کیا کہ لاٹھی کیا بن گئی؟ اژدہا بن گئی، سانپ بن گئی. اور بھی کئی نشانیاں دکھائی. فکذبا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لایا. اس نے توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تکذیب کی. وعصا، اور نافرمانی کی. پھر لوگوں کو جمع کیا، مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو رب قرار دیا. فأخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ، اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا، غرق کر دیا اسے بھی، اس کے لشکر کو بھی پانی میں. توبہ کرتا رہا لیکن پھر توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوا. سورہ عبس آیت نمبر 34، 35، 36 اور بعد کی آیات. قیامت کا ایک منظر. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے. آج انسان اپنے بھائی سے بھاگتا ہے، اس کی مدد کے لیے آتا ہے. بھائی کے اوپر کوئی حملہ کرے تو بھائی کا دفاع کرتا ہے، بھائی کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہے. لیکن اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، کوئی نیکی نہ مانگنے، کوئی میرے خلاف دعویٰ دائر نہ کر دے، تو بھائی بھائی سے بھاگے گا. وہ امی ہی، اور انسان اپنی ماں سے بھاگے گا. وہ ابی، اور اپنے باپ سے بھاگے گا. وہ صاحبتی، اپنی بیوی سے جان چھڑائے گا، ہر ایک سے جان چھڑائے گا. وہ بنی ہی، اپنے بیٹوں سے جان چھڑائے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر ایک کی ایسی حالت ہوگی کہ کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کئی چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، مسکرا رہے ہوں گے، ان کے چہرے پہ بڑی خوشیاں ہوں گی. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کئی چہرے ایسے ہوں گے جن پہ غبار ہوگا. ترہقھا قطرہ، ان پہ سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی. یہ کون ہے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، غبار ہوگا، سیاہی چڑھی ہوگی؟ یہ وہ ہے جو کافر اور فاجر ہوں گے. مومنوں کے چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. اللہ رب العزت اس دن ہمیں ان میں شامل فرمائے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے. تو یہ وہ دن ہے جس کی تیاری کرنی چاہیے، جس کی فکر کرنی چاہیے. اس کے بعد سورہ تکویر آیت نمبر 27، 28، 29. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن پوری دنیا کے لیے نصیحت نامہ ہے. قرآن کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے ہے، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے. لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ اس کے لیے نصیحت ہے جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہے، جو صراط مستقیم پہ لگنا چاہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. ایک بات یاد رہے، تمہارا ارادہ وہاں پہ کامیاب ہوتا ہے جہاں اللہ کا ارادہ ہو. اگر ایک کام کرنے کا ارادہ تمہارا ہے، اللہ کا نہیں ہے، تم کبھی بھی اپنے ارادے کو حقیقت کا روپ نہیں دے سکو. اصل مشیت کس کی چلتی ہے؟ اس کے بعد تمہاری مشیت چلتی ہے. اور مشہور و معروف حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے رسول میں ویسے کروں گا، ویسے ہوگا جیسے اللہ چاہے گا اور جیسے آپ چاہیں گے. تو آپ اس جملے پہ کیا ہوئے؟ ناراض ہوئے. غلطی کیا تھی اس میں؟ صحابی نے کہا تھا ویسے ہوگا جیسے اللہ کی مشیت ہوگی، ارادہ ہوگا، اور جیسے آپ کی مشیت اور آپ کا ارادہ ہوگا. لفظ کیا استعمال کیا؟ اور کا. اور میں کیا ہوتی ہے؟ برابری. بولی اور میں کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ جیسے صرف اللہ چاہے. اور علماء کرام اس حدیث کی وضاحت میں کہتے ہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابا جی میں ویسے کروں گا جیسے اللہ چاہے گا، اس کے بعد پھر جیسے آپ چاہیں گے. اس کے بعد میں برابری نہیں ہوتی. یا میں ویسے کروں گا جیسے اللہ چاہے گا اور پھر جیسے آپ چاہیں گے، پھر میں بھی برابری. یہ کہ پہلا مرتبہ اللہ کا پھر آپ کا. لیکن اگر آپ کہیں ویسے کروں گے جیسے اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، برابری ہوگی. تو صحابی نے کہا تھا جیسے اللہ چاہے گا جیسے آپ چاہیں گے، آپ ناراض ہوئے اس میں. تو نبی علیہ السلام کی مشیت کو بھی اللہ کی مشیت کے برابر کرنا یہ جائز نہیں. سورہ انفطار آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الكواكب انتثرت، جب ستارے بکھر کر گر جائیں گے. واذا البحار فجرت، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. واذا القبور بعثرت، جب قبروں کو الٹ دیا جائے گا. علمت نفس ما قدمت واخرت، تب ہر انسان جان لے گا اپنے اعمال کو، کیا نیکیاں جمع کی، کون سے گناہ اکٹھے کیے، دنیا میں کیا کرتا رہا، آخرت کے لیے کیا لے کر آیا. ہر ایک کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، ہر ایک کی آنکھیں کھل جائیں. اللہ رب العزت اس دن ہمیں کامیاب انسانوں میں شامل فرمائے. سورہ مطففین، ویل للمطففین،
ہلاکت ہے ان کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں. یہ کون ہے جی؟ نہیں، یہ ہے سیاستدان. میں اور آپ تو پاک صاف ہیں. میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم تو ڈنڈی مارتے ہی نہیں. نہ گیس بیچنے والا گیس بیچتے ہوئے ڈنڈی مارتا ہے. 5 کلو کا کہے تو 5 کلو دیتا ہے. تو جیسے ہی ہے نا. نہ پیٹرول والے پیٹرول میں ڈنڈی مارتے ہیں، نہ دودھ دینے والے دودھ میں ڈنڈی مار رہے ہیں. اور مزید مثالیں کیا ہیں؟ پھل بیچنے والے بھی ڈنڈی نہیں مارتے. کیوں؟ جیسے ہی ہے. ایک آدھ سیاستدان کو ہم نے بڑا بدنام کیا ہوا ہے کہ جناب بڑا کرپٹ ہے، بڑی رشوت لیتا رہا ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ تقریباً 100% تو نہیں لیکن تقریباً ہر آدمی اپنی جگہ پہ وہی کچھ ہے. وہ بڑی سطح پہ پہنچ گیا، اس کو وہ موقع مل گیا، اس نے وہ کر لیا. اور جو غریب ہے ریڈی میں پھل بیچ رہے ہیں یہ کم کرتے ہیں. کیسا پھل بیچتے ہیں آپ کو؟ اور پھل بیچنے میں 2 نمبری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو بڑوں کو کیوں کہتے ہیں؟ اس غریب کو اگر بڑا بنا دیا جائے تو یہ صحت اس کو بھی کراس کر دے. پھل میں اگر 10 سیب کے دانے ہیں تو 5 خراب ہوں گے اور چوری سے وہ ان میں داخل کیے جا رہے ہوں گے. جبکہ مسلمان کی بے کیا ہوتی ہے؟ خود ہی کہتے بھائی میرے 5 دانے خراب ہیں. حدیث صاحب آپ کو پتہ نہیں چلا، میں پہلے ہی بتا دوں. موٹر سائیکل بیچنے والا پہلے ہی بتا دے میرے موٹر سائیکل میں یہ خرابی ہے، خود بتائے. گاڑی بیچنے والا اپنی خرابی خود بتائے. پلاٹ بیچنے والا اپنی خرابی خود بتائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ویل للمطففین، ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الذین اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ جو لوگوں سے جب کوئی چیز معاف کر لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں، جب لینے کی باری آتی ہے تو بولیے سوئے تو نہیں ہو رہا صاحب. جب لوگوں سے گندم لینے کی، چاول لینے کی، گیس لینے کی، پیٹرول لینے کی، پھل لینے کی باری آتی ہے پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب معاف کر دینے کی باری آتی ہے، تول کر دینے کی باری آتی ہے پھر کمی کرتی ہے، پھر ڈنڈی مارتی ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ انہیں روزے قیامت اٹھایا جائے گا؟ پھر کیا حساب دیں گے؟ یہ جو آپ نے ڈنڈی مار کے چاول کے 3 دانے بچا لیے ہیں، یہ جو آپ نے ڈنڈی مار کے پھل کا تھوڑا سا حصہ بچا لیا ہے، یہ روزے قیامت آپ کے لیے وبال بن جائے گا. آپ جان چھڑائیں گے، وہ جان چھوڑے گا نہیں. وہ کہے گا میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. تو کیا یہ معاف تول میں کمی کرنے والوں کا آخر پہ ایمان نہیں ہے؟ لیوم عظیم، ان کو پتا نہیں ہے کہ ایک عظیم دن ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. یوم یقوم الناس رب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے. تو کیا صورتحال ہوگی؟ کیا بنے گا؟ اور یہاں پہ ایک حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ مفید ہے میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ ہم ہر چیز کن پہ ڈال دیتے ہیں؟ حکمرانوں پہ. ہر چیز کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ خود حاجی مادی بن جاتے ہیں. سارا غصہ حکمرانوں پہ نکال لیا، عمران خان پہ، نواز شریف پہ، اور خود ہم تو بنا پکے حاجی نمازی، کوئی گڑبڑ کرتے ہی نہیں نا. تو نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قوم کو مشقت اور ذلت میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قوم پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتے ہیں. تو پھر ذمہ دار کون ہے جی؟ اب ہم خود ہیں، میں اور آپ ہیں. جہاں پہ میرا داؤ لگتا ہے میں 2 نمبری کرتا ہوں، جہاں پہ مجھے رشوت لینے کا موقع ملتا ہے میں لیتا ہوں، اور پھر جتنا ان کو موقع ملتا ہے اتنا وہ لیتے ہیں. تو برابر کے مجرم ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انشقاق میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جسے اعمال نامہ دیا گیا اس کے دائیں ہاتھ میں تو اس کا حساب بہت آسان ہوگا. اس کا حساب کیا ہوگا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حساب کیا ہوگا؟ بڑی اہم بات ہے، دھیان سے سنیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا حساب آسان ہوگا. حساب کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. سیدہ عائشہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث سنی کہ آپ نے فرمایا جس کا حساب ہوا وہ ہلاک ہو گیا، وہ بچ نہیں سکتا. جس کا حساب ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا، وہ بچ نہیں سکے گا. سیدہ عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب ہوا وہ بچ نہیں سکتا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں، جس کے دائیں ہاتھ میں مال نامہ ملے اس کا حساب آسان ہوگا. تو سیدہ کہنا چاہتی ہے کہ قرآن اور حدیث میں بظاہر ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے. کیا کہنا چاہتی ہے بظاہر؟ بولیے ذرا. قرآن اور حدیث میں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ ٹکراؤ. جبکہ میرے بھائیوں کبھی بھی قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور صحیح حدیث بھی اللہ کی طرف سے.
تو نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، عائشہ قرآن میں جو ہے نا کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا، اس حساب سے مراد تفتیش نہیں ہے، پڑتال نہیں ہے، بس اعمال کا بتایا جانا کہ اے انسان تجھے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا ہے، تیرا حساب یہ ہے کہ تو نے یہ بھی غلطیاں کی تھیں، یہ بھی کی تھیں، یہ بھی کی تھیں، یہ بھی کی تھیں، یہ بھی کی تھیں، لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا کیوں۔ اور ایک حساب ہوتا ہے، یہ پہلا حساب کا مطلب کیا ہو گیا؟ اعمال کی پیشی، اعمال کی رپورٹ، گناہوں کی، بولیے ذرا، حساب کا ایک معنی ہے اعمال کی رپورٹ کہ اے انسان تو یہ کچھ کرتا رہا۔ تو جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا، جن کی رپورٹ دی جائے گی اس کو، اور جس سے پوچھ لیا گیا کیوں یہ گناہ کیا تھا وہ گیا، اسے دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جن کا حساب کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ تو قرآن اور حدیث میں تضاد، قرآن میں آیا حساب آسان ہوگا، یعنی کہ اس کا جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا اور اس کو رپورٹ دی جائے گی بس، اور حدیث میں آیا جس کا حساب ہوا ہلاک ہو گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ حساب میں نا پڑتال، تفتیش، بات پوچھ، معاملہ کیوں۔ سورہ بروج، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ آج ہم بھائیوں سے کہتے ہیں سود چھوڑ دیں، کہتے ہیں کہ بینک سے مجھے ملتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ، آپ مجھے حلال کی جاب تلاش کر دیں 2 لاکھ کی، ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا۔ سبحان اللہ، اگر آپ نے اس انداز سے چھوڑی تو کیا چھوڑی؟ قربانی کی تو کیا دی؟ آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ سوئے ہوئے لگ رہے ہیں مجھے تو جی، سو رہے کہ جاگ رہے ہیں؟ ویسے جاگ رہے ہیں، چلے دیکھتا ہوں ابھی۔ تو میرے بھائی توحید کی خاطر، ایمان کی خاطر، نمازوں کی خاطر، داڑھی کی خاطر، احادیث کی خاطر، اللہ کی خاطر، مسجد کی خاطر، قرآن کی خاطر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہ دیکھیے قربانی، قوم اللہ پہ ایمان لے آئی ہے، بادشاہ مخالف ہے، بادشاہ نے وارننگ دی یہ جو تم نے نیا دین اختیار کیا اس کو چھوڑ دو ورنہ سخت سزا دوں گا۔ لوگوں نے کہا ہم نے کلمہ پڑھ لیا، توحید اپنا لی، اب اس توحید کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کے زمانے سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں اور قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ تو بادشاہ نے آرڈر دیا ان لوگوں کے لیے بڑی بڑی خندقیں کھودی جائیں، خندقیں کھودی گئی، لکڑیاں ڈال دی گئی، آگ جلا دی گئی، وارننگ دی گئی، توبہ کر لو، یہ نیا دین چھوڑ دو جو کہ دین حق تھا، توحید کا دین۔ انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں گے۔ ان لوگوں کو زندہ آگ میں پھینک دیا گیا، آگ میں ڈالے جانے کو پسند کر لیا، موت کو سینے سے لگا دیا، لیکن توحید کو ترک نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں جی دین پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مشکل نہیں آنی چاہیے، مشکلات نہیں آنی چاہیے۔ تو ایسا سوال کرتے ہیں ندی کہ ٹھیک ہے بینک جو ہے سودی ہیں، ہم بینکوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس کا متبادل پیش کریں۔ کیا کہتے ہیں اس کا؟ کیا کریں؟ لوگ کہتے ہیں کہ شراب چھوڑ دیں گے لیکن آپ چلو یہ شراب حرام ہے، کوئی حلال کی شراب ہمیں دے دیں۔ اب میں کہاں سے لے کر آؤں حلال کی شراب؟ کیوں جی؟ اور دنیا میں ہے کوئی شراب جو حلال کی ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والوں نے، اللہ اکبر، کتنے ہی نبی ہیں، کتنے کون ہیں علیہ السلام، جن کے سر پہ آرا رکھ کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، جسم کے 2 ٹکڑے انہوں نے برداشت کر لیے لیکن توحید کو ترک نہیں کیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے ایمان۔ سورہ غاشیہ، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم مر گئے تو قبروں سے کیسے اٹھائے جائیں گے، ہم تو ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اور اونٹوں کو دیکھو کیسے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جس اللہ نے اونٹوں کو پیدا کیا تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمانوں کی طرف دیکھو کیسے بلند کیے گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کیسے بچائی گئی ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کیسے نصب کیے گئے ہیں۔ جس اللہ نے یہ کام کر لیے ہیں وہ اللہ تمہیں دوبارہ قبروں سے اٹھانے پہ قادر ہے۔ سورہ فجر آیت نمبر 15 اور 16، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ انسان کے بھی عجیب پیمانے ہیں، انسان کا بھی عجیب معیار ہے اللہ کے راضی ہونے نہ ہونے کو پہچاننے کا، کہ اللہ راضی ہے یا نہیں۔ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے کوٹھیاں ملتی رہے، گاڑیاں ملتی رہے، بیٹے ملتے رہے، ہر دنیا کی نعمت ملتی رہے، اس کا مطلب اللہ میرے اوپر راضی ہے۔ پھر تو امریکیوں کے اوپر اللہ راضی ہو گیا سب پہ، کیوں جی؟ دنیاوی لحاظ سے کافی اچھے جا رہے ہیں،
یورپیوں کے اوپر سب کے اوپر اللہ راضی ہے اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کے اوپر اللہ ناراض ہے اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ؟ کیوں جی؟ نہیں، یہ معیار نہیں ہے. اللہ کے راضی ہونے نہ ہونے کا معیار دنیا نہیں ہے. انسان کی سوچ کیا ہے؟ انسان کی سوچ یہ کہ جب اللہ اس کا امتحان لیتا ہے مال دے کر، نعمتیں دے کر، تو کہتا ہے اللہ نے مجھے بڑا کرم کیا میرے اوپر. جی کوٹھی کے باہر کیا لکھے گا؟ ہذا من فضل ربی. اور جب اللہ امتحان لیتا ہے دوسری طرح، اللہ رزق تنگ کر دیتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، رب پہ راضی رہتا ہے کہ نہیں رہتا. اللہ ایک ہی بیٹا دے کے واپس لے لیتا ہے، اللہ ایک ہی گاڑی دے کے واپس لے لیتا ہے. اب چیختا ہے، چلاتا ہے، کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، میں تو بڑی عزت کے لائق تھا، میں تو چوکیوں کا بیٹا تھا، میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ انسان کی سوچ ہے. سورہ ضحیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا رب آپ کو دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کیا دے گا؟ ہمارے دنوں میں تو ایک مال ہی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ مال. نہیں میرے بھائی، اللہ آپ کو دے گا، آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ نے آپ کو نبوت دی، اللہ نے آپ کو رسالت دی، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، اللہ نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا، قرآن دیا آپ کو. اللہ نے آپ کو ایسا دین دیا جو پوری دنیا کے لیے ہے، ایک قوم کے لیے نہیں ہے. اللہ نے ایسا دین دیا جو قیامت تک کے لیے ہے، ایک زمانے کے لیے نہیں ہے. آپ کو شفاعت ملے گی، مقام محمود ملے گا، درود آپ سے پڑھا جاتا ہے، اذان میں آپ کا نام موجود ہے، اتحیات میں آپ کا نام موجود ہے. تو اللہ نے بڑی آپ کو شان دی ہے، بڑا مقام دیا ہے. سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر. یہ کہ تقدیر والی رات ہے، جس رات تقدیر کے فیصلے فرشتوں کو تھما دیے جاتے ہیں، یا عظمت والی رات، دو معنی ہیں اس کے. تو اللہ نے نازل کیا قرآن کو شب قدر میں. شب قدر کون سی رات ہے جی؟ لیلۃ القدر. میں نے اردو میں تو آپ نے عربی میں کہہ دیا، تو بتائیں بھی کون سی ہے؟ ہاں 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں 29ویں، ان میں سے کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، کبھی کوئی کبھی کوئی. تو اللہ تعالیٰ نے جس سال قرآن نازل کیا اس سال اسے اس سال کی شب قدر میں نازل کیا. تو شب قدر کو یہ فیصلے ہوتے ہیں، شب برات کو نہیں. اور شبان کی 15 رات کو فیصلے نہیں ہوتے. فیصلوں والی رات کون سی ہے؟ شب قدر ہے، جس رات قرآن نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک سائڈ پہ شب قدر ہو اور ایک سائڈ پہ 1000 مہینے ہوں جن میں شب قدر نہ ہو، تو یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے تقریباً 82 سال سے زیادہ بنتے ہیں. کتنے؟ 82 سال. یہ اللہ کا انعام ہے امت محمدیہ پہ. پہلی امتوں کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھی، ہماری باری آئی، عمر تھوڑی ہے، لیکن اللہ نے برکتیں ڈال دی ہے. آپ ان 5 راتوں میں عبادت کر لیں، آپ کو شب قدر مل جائے گی، 82 سال مل جائے گی. سورہ زلزلہ، زلزال. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. گاڑیوں والے بھائی، موٹر سائیکل والے بھائی، رکشے والے بھائی، ذرا دھیان سے، بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے کہا تھا گھوڑا، کوئی گھوڑا پالتا ہے، گھوڑا رکھتا ہے تو اس میں اسے ثواب ملتا ہے، اور کوئی گھوڑا رکھتا ہے اس میں اسے گناہ ملتا ہے، اور کوئی گھوڑا رکھتا ہے اسے نہ نیکی ملتی ہے نہ گناہ ملتا ہے. آپ سوچ لیں آپ کی گاڑی گناہ والی ہے کہ نیکی والی ہے؟ آپ نے کہا اگر گھوڑا استعمال ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، اسے رکھا گیا اللہ کی راہ میں، اسے کام لیا جاتا ہے اللہ کا، تو وہ باعث اجر و ثواب ہے. اور اگر گھوڑے سے کام لیا جاتا ہے گناہ کا، شراب ڈال کے بیچی جاتی ہے، گندے لوگوں کو بٹھا کے گندے کاموں کے لیے پہنچایا جاتا ہے، گندے کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو گاڑی گناہ کا باعث ہے. اور اگر نہ نیکی کے لیے نہ گناہ کے لیے، بس اپنے لیے استعمال ہوتی ہے، تو پھر نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. اچھا، اب صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول گدھوں کے بارے میں بتائیں. گھوڑوں کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا، کن کے بارے میں بتائیں؟ تو آپ نے کہا گدھوں کے بارے میں میرے اوپر الگ سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. یہ 2 آیتیں ہر چیز کے لیے ہیں. کون سی؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو بھی خیر کا کوئی بھی عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اور جو بھی گناہ کا کوئی بھی کام کرے گا اس کو اس کے گناہ ملے گا، ادھر ثواب ملے گا ادھر گناہ ملے گا. اس کے بعد وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، اور خسارے میں ڈوبے ہوئے ہیں، سوائے اس انسان کے جو ایمان لے آیا. کتنے فیصد ایمان؟ 100%. اور نیک اعمال بجا لائے، سارے فرض چیزوں پہ عمل کرے، فرض نمازیں، فرض روزے، اور گناہوں سے بچے.
وتواصوا بالحق، اور دوسروں کو بھی کہے کہ نماز پڑھو، شراب نہ پیو، سود نہ لو، تبلیغ بھی کرے. وتواصوا بالصبر، اور پھر جو مصیبتیں آئیں پریشانیاں آئیں ان پہ کیا کرے؟ صبر کرے. یہ کامیاب انسان ہے. کامیاب انسان میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 4: ایمان، نیک اعمال، دوسروں کو بھی تبلیغ کرنا، اور مصیبتیں آنے پہ صبر کرنا. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی ہے. کوثر اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ خیر دی ہے ہم نے آپ کو. کیا دی ہے؟ تو اللہ کے رسول کو بہت زیادہ خیر ملی تھی. کیا؟ نبوت. امت محمدیہ جیسی عظیم امت، صحابہ کرام جیسے عظیم ساتھی، اور درود شریف کا اعزاز. لوگ آپ پہ سلام پڑھتے ہیں، اذان میں آپ کا نام ہے، اتحیات میں آپ کا نام ہے، اور اللہ نے آپ کی شان بلند کر دی ہے کئی طرح سے، کئی لحاظ سے. اور روز قیامت حوض کوثر ملے گا، ایک نہر ملے گی جنت سے، وہ بھی کوثر. تو یہ ساری خیر ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. آپ کو آل بیت دیے، جناب علی دیے ہیں، وہ بھی خیر ہے. ابو بکر دیے اللہ نے، وہ بھی خیر ہے. فاطمہ دی ہے، وہ بھی خیر ہے. حسن حسین دیے، وہ بھی خیر ہے. بڑی خیر اللہ نے آپ کو دی ہے. اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. کتنے سپاروں کے برابر؟ 10 سپاروں کے برابر ہے جو ثواب کے لحاظ سے. اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا، اس کا ایک آدمی کو کمانڈر مقرر کیا. کمانڈر صاحب دوران جہاد خود بطور امام نماز پڑھایا کرتے تھے، اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرتے کوئی بھی، لیکن رکوع میں جانے سے پہلے سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے. یعنی کہ پہلے فاتحہ، پھر مثال کے طور پہ سورہ غاشیہ، اور آخر میں اخلاص. دوسری رکعت میں فاتحہ، پھر سورہ اعلیٰ، اور پھر سورہ اخلاص. سورہ اخلاص ضرور پڑھنی ہے ہر رکعت میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رپورٹ دی گئی. آپ نے پوچھا بھی تم ایسا کیوں کرتے رہے؟ کہنے لگے اس لیے کہ اس صورت میں اللہ کے اوصاف کا تذکرہ ہے، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، اللہ کے ناموں کا تذکرہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے. وہ کسی کا والد نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں. اللہ کے اوصاف، اللہ کا تعارف مجھے بڑا پسند ہے. صحابی کیا کہہ رہے؟ مجھے بڑا، اس لیے بار بار پڑھتا ہوں، تو مجھے محبت ہے اللہ کے اوصاف سے، اللہ کے ناموں سے. نبی علیہ السلام نے کہا تمہاری خوشخبری یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے ناموں اور صفات سے محبت کرتے ہو، اور سورت سے محبت کرتے ہو جس میں اللہ کے نام اور صفات ہے. اللہ نے خود تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے. کتنا بڑا احساس ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے. 1 مہینہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہی، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ میں گفتگو کے دوران بڑا حساس ہوں. نہیں چاہتا کہ گفتگو کے دوران کوئی آپس میں گفتگو کرے، موبائل دیکھیں، ادھر ادھر جھانکیں، سوئیں. تو کسی کو میں نیند سے جگاتا رہا، کسی کو میں خواب غفلت سے بیدار کرتا رہا. تو ہو سکتا ہے میرا کوئی لفظ، میرا جملہ کسی بھائی کو برا لگا ہو، تو میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے رزق میں برکت ڈالے، آپ کی اولاد میں برکت ڈالے، دنیا میں خوشیاں دے، آخرت میں خوشیاں دے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد رکھے. اللہ رب العزت اس مسجد کو حاجی جہانگیر صاحب کے لیے، ان کے بیٹے عمر بھائی کے لیے، اور ان کی آئندہ نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ان کو پوری زندگی اس مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ممید و معامل بنا دے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچنے کی توفیق دے کہ کس محلے میں مسجد کی ضرورت ہے، ہم بھی ایک مسجد بنائیں. یا اللہ ہمیں مساجد کا، قرآن کا، دین کے تعلیموں کا، علماء کا خادم بنا دے، ان کی عزت کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. قاری اویس صاحب، قاری جوید صاحب، قاری ابو سفیان صاحب آپ کو قرآن سناتے رہے، درس دیتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں قبول فرمائے. قاری ریاض صاحب جو مسجد کے نگران اعلیٰ ہیں، اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے. قاری ابراہیم محمدی صاحب جو ان کے بھی اوپر نگرانی کرتے ہیں، مشرف ہیں، سپروائزر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے، ان کی روح قبول فرمائے. آپ سب نے ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے وقت میں برکتیں ڈالے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.